السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجید والفرقانه الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی اور دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزارہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو صاحب ایمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس دنیا میں صاحب ایمان کے لیے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، اور ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے صاحب ایمان کو رفعتیں عطا ہوتی ہیں، بلندیاں عطا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اسے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا میں کتنی ہی دولت آ جائے، لیکن اس سے بڑا محروم القسمت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے زیادہ محروم القسمت وہ شخص ہے کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا ہو۔ ایمان کے بغیر نہ اس کے اعمال قابل قبول ہیں، نہ اس کا کوئی بہتر عمل قابل قبول ہے، نہ وہ قابل قبول ہے، نہ اس کی زندگی ہے، اور نہ اس کی موت ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی کے جو لمحات گزر جائیں وہ پوری انسانیت کے بے ایمانوں کی زندگیوں پر فائق ہے۔ سب سے بہتر صاحب ایمان کی زندگی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ایمان اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو عطا کردہ عظیم الشان نعمت ہے اور عظیم الشان دولت ہے۔ اسلام اور ایمان کے ذریعے سے بندہ مومن اس بات کا زبانی اقرار بھی کرتا ہے اور عملی اظہار بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنے صبح و شام گزارے گا، وہ اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کرے گا، اور وہ اللہ ہی کو اپنا پالن ہار تسلیم کرے گا، اور اللہ ہی کی ذات پر وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ نفع دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔
اگر ساری کائنات مل کر اسے نفع پہنچانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نقصان سے دوچار کرنا چاہے، تو پوری کائنات مل کر بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نقصان سے دوچار کرنا چاہے، پوری کائنات مل کر بھی اسے نفع پہنچانا چاہے، تو پوری کائنات مل کر بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نافع و ضار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ساری کائنات اور کائنات کی ساری قدرتیں اور طاقتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اسلام قبول کرتے ہوئے اور ایمان لاتے ہوئے بندہ مومن اور بندہ مسلم اس بات کا اعلان کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ اب میری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی چلے گی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان جب تک دنیا میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا نہیں فرمائیں گے۔ جب تک صاحب ایمان دنیا میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا نہیں فرمائیں گے، اور جب ایک صاحب ایمان بھی دنیا میں نہیں رہے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے اور قیامت کو برپا فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایمان کی اور اہل ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو محض ایک صاحب ایمان کی وجہ سے چلاتے رہیں گے، اور جب صاحب ایمان سے دنیا خالی ہو جائیں گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے اور اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ پورا دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا۔ صاحب ایمان دنیا میں بھی بابرکت ہے اور آخرت میں بھی بابرکت ہے۔ صاحب ایمان ہی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی آفتوں سے اور بہت سی مصیبتوں سے دیگر انسانوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور صاحب ایمان ہی کی برکت کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی اپنی نعمتوں کا ظہور فرماتے رہتے ہیں، اور جو کچھ دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہتی ہیں یہ صاحب ایمان کی برکتوں کے طفیل ملتی رہتی ہیں۔ اور صاحب ایمان کی یہ قدر و قیمت ہے، اور دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمان کی یہ قدر فرمائیں گے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، جسے حدیث بیتاقا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا، اور سامنے جب دیکھا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکیوں کا دور دور تک تصور نہیں ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہے وہ بائیں حصے میں رکھ دیے جائیں گے ترازو کے میزان کے، اور اس کے نیک اعمال کو دائیں حصے میں دائیں پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ چونکہ اس کے پاس نیک اعمال ہی نہیں ہے اور بد اعمال ہی کا وہ شکار تھا دنیا میں، اسی وجہ سے بد اعمالیوں کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ وہ بھی سمجھ جائے گا کہ میری زندگی اب یہاں پہ میری پکڑ تو ہونا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اور میزان عمل میں یہ خود مجھے بتا رہا ہے کہ میری شامت آئی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کی سزا ملنی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ تو اس کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ کا پلڑا جھکا ہوا ہے، کوئی اگر نیک عمل ہے تو اس کا لے کر آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے رب العالمین اس نے دنیا میں کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے کہ جو اسے لایا جائے، اگر ہوتا تو پھر سامنے حاضر کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائیں گے اگر کوئی ہے عمل تو سامنے پیش کیا جائے۔ وہ بندہ پھر آگے بڑھ کر عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ تو خالق کائنات بھی ہیں اور رازوں کے جاننے والے ہیں، ساری کائنات کے راز تو آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ بندہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھا اور جو کچھ کرنے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو میرے سامنے پیش کیا جائے، جو کچھ تھا وہ سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اب میرا تو معاملہ ان جہنمیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، آپ فیصلہ سنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گی کہ نہیں، کوئی اگر چیز ہے تو پھر داخل کیے جائے اور پیش کیے جائے۔
فرشتے ایک پرچہ لائیں گے اور وہ لا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. بس یہ رکھنے کی دیر تھی کہ جتنے گناہ تھے وہ گناہ ہوا ہو جائیں اور وہ اوپر ہو جائیں گے اور یہ نیچے ہو جائیں گے. وہ مارے خوشی کے اچھل پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے گا کہ باری تعالیٰ آخر وہ کیا ٹکڑا تھا اور وہ کیا کاغذ کا پرزہ تھا کہ جس کے نیک اعمال والے پڑھنے میں رکھنے کی وجہ سے یہ جھک گیا اور اتنے کہ گناہ کے انبار جو پہاڑوں جیسے تھے وہ ہوا ہو گئے. آخر مجھے بتائیے تو صحیح کہ آخر یہ کون سا عمل تھا کہ جو وزنی ہو گیا ہے میزان عمل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ یہ ہے کلمہ طیبہ کا پرزہ ہے اور یہ کاغذ ہے. تو نے زندگی میں کسی ایک موقع پر میری محبت میں اور میری معرفت پر ڈوب کر تو نے میرا نام لیا تھا. بس وہ نام کا تقاضا یہ ہے اور نام کا اثر یہ ہے کہ سارے گناہ ہوا ہو گئے اور یہ جو پرزہ اور یہ پلڑا وزنی ہو گیا ہے. یہ صاحب ایمان کا وزن ہے یہ کہ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل آخرت کو اس کے لیے فیصلہ فرمائے. مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. اس کی جان سے بھی زیادہ اس کا قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. دنیا کے اندر کئی چیزیں انسانوں کے درمیان میں قیمتی ہوتی ہیں. عموماً آدمی دیکھتا ہے کہ مال و دولت اس کی نظر میں قیمتی ہوتی ہے، لیکن جب صحت کی بات آتی ہے تو آدمی مال و دولت کو خرچ کرتا ہے اور صحت کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مال و دولت تو اس کی نظر میں قیمتی ہے لیکن اس سے زیادہ قیمتی اس کی صحت ہے. اور جب صحت پہ بند آتی ہے تو آدمی مال و دولت خرچ کرتا ہے. اور صحت سے بھی آگے قیمتی چیز ہے اس کی اپنی اولاد ہے. اور جب اولاد کی بات آتی ہے تو انسان اپنی صحت کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، اپنی اولاد کی صحت کی پرواہ کرتا ہے اور اولاد کی صحت کے لیے اپنی صحت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. ماں باپ کو آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ اپنی ساری زندگی کام میں اور محنت مشقت میں لگاتے ہیں اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے، اولاد کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے وہ پستی میں جاتے ہیں اور اولاد کو جو ہے جوان تر و تازہ دیکھنے کے لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے کے دہلیز کے قریب پہنچا دیتے ہیں. ان کی کوششیں یہی ہوتی ہے کہ میں چاہے جیسا ہو جاؤں میری اولاد اچھی ہو جائے. ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے میں ویسے بن نہیں پایا تھا لیکن میری اولاد اس سے اچھی بن پائے. میرے پاس مال و دولت کے انبار نہیں تھے لیکن میری اولاد کے پاس اگر مال و دولت کے انبار ہو جائے تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا. میرے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، اگر اولاد کے پاس ذاتی مکان ہو جائے تو میرے لیے زیادہ خوشی کے باعث ہوگی. میرے پاس عہدہ نہیں تھا، اگر اولاد کے پاس عہدہ ہو جائے تو یہ میرے لیے خوشی کے باعث ہے. ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اولاد کو پلتا پھولتا ہونے کا ماں باپ خوش ہوتے. یہ ماں باپ کی عین خواہش ہوتی ہے. تو ماں باپ اولاد کی صحت کے لیے اپنی صحت کو برباد کر دیتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اگر کوئی چیز ہے تو پھر آدمی کی اپنی جان ہے. جب جان پہ بن آتی ہے تو پھر آدمی نہ اولاد کو دیکھتا ہے، نہ اولاد کی صحت کو دیکھتا ہے، نہ عہدے کرسی کو دیکھتا ہے، نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. کئی دفعہ ناگفتہ بھی حالات جب پیش آتے ہیں اور کبھی آسمانی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں سیلاب کی شکل میں اور بجلی کی شکل میں یا پھر زلزلے کی شکل میں، جب کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے مال بھی چھوڑتا ہے، اولاد بھی چھوڑتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری جان بچائے، اگر میں بچ جاؤں گا تو یہ میرے لیے جو ہے بڑی اچھی بات ہوگی. اس کے لیے آدمی سب کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جان کی بھی ایک جان ہے اور جان سے بھی زیادہ کوئی اگر قیمتی چیز ہے اہل ایمان کے نزدیک اس کا ایمان ہے. اس کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. آدمی ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا کر نہیں سکتا. تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں حضرات صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور بعد والوں تک اور پھر ماضی قریب تک کے حالات کا بھی اور واقعات کا بھی آپ مشاہدہ کر لیے. ایسے سینکڑوں لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، جان کا سودا کیا. ایمان کے لیے انہوں نے جان کو قربان کر دیا. گجرات جب فسادات ہوئے تھے تو اس موقع پر بلوائیوں نے جو مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور تاریخ میں وہ واقعہ موجود ہے. 9-10 سال کا جو معصوم لڑکا تھا، بلوائی اس کے قریب آئے اور اس سے آ کر کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا گھر بار سب جو ہے تم سے چھوٹ گیا ہے. کہا کہ یہ بات بھی صحیح ہے.
پھر اس نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم 2-3 روز کے فاقے کا شکار ہو۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے۔ تو بلوائیوں نے کہا کہ اب تمہیں سب سے زیادہ کس بات کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے غذا کی ضرورت ہے، اگر غذا ملے گی تو میں زندہ رہوں گا، اگر غذا ملے آج غذا مجھے نہ ملی تو پھر میں موت کے منہ میں چلے جاؤں گا۔ تو ان بلوائیوں نے اس سے کہا کہ جو جا چکا وہ جا چکا، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو ہم تمہارے سامنے ایک ہی آپشن رکھتے ہیں، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں غذا کا پیکٹ ہے، تم صرف ایک مرتبہ اپنے خدا کو جھٹلاؤ اور ہمارے خدا کا اقرار اپنی زبان سے کرو، ہم تمہیں وہ غذا کا پیکٹ دینے کے لیے تیار ہیں، بس صرف تمہیں اتنا کہنا ہے۔ اور اس بچے کے ہاتھ میں وہ پیکٹ کو تھمایا گیا۔ قربان جائے اس معصوم ذات کی ایمان پر، ایمانی حرارت پر، ایمانی قوت پر اور ایمانی جذبے پر، اس بچے نے اس پاکٹ کو بلوائیوں کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی شاید اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے جسم سے جان کو جدا کر دیا گیا۔ جس کے پاس ایمان کی اہمیت ہوتی ہے اس کے پاس جان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ معصوم بچہ دنیا سے جاتے جاتے ساری دنیا کے اہل ایمان کو یہ پیغام دے کر گیا کہ لوگوں، جان جائے تو کوئی پرواہ مت کرو، لیکن ایمان جائے تو پھر اس کے بعد نہ جان کی قیمت ہے نہ انسان کی زندگی کی قیمت ہے۔ حضرات صحابہ نے بھی یہی تعلیم دی تھی اور اپنے طرز عمل سے پوری امت کو یہی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان اور ایمان پر عمل کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا یہ سودا سستا ہے، اپنا شہر چھوڑنا پڑا سودا سستا ہے، اپنے اہل و عیال چھوڑنا پڑا یہ ہمارے لیے سودا سستا ہے، لیکن ہم سب چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تاریخ کا وہ واقعہ آپ یاد کیجئے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، دوبارہ آپ سنیے، سبارہ آپ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنے دل کو دل کے اندر حرارت کو محسوس کیجئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جو دشمنوں نے ان کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا، انتہائی ظلم و جبر کا مظاہرہ کیا، شاید تاریخ کے اندر کسی کے ساتھ، کسی بوڑھی خاتون کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کا معاملہ نہیں کیا گیا ہوگا جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، یہ چھوٹی سی فیملی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، ایمان کا کلمہ پڑھا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو پیغمبر تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو امین و صادق مان لیا ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سب سے پاکیزہ ہے، سب سے سچی تعلیمات ہیں، اور ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات ہی سب سے سچی ہے، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اخروی کامیابی بھی ہے۔ اس کے لیے اگر ہمیں گھر چھوڑنا پڑا ہم قدم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اولاد چھوڑنا پڑا ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اگر جائیداد چھوڑنا پڑا چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی محبت کے لیے اور آپ کے لائے ہوئے ایمان کے لیے اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی مختصر فیملی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی وعدہ کیا تھا، اور پھر وہ وعدہ بھی آیا اور وہ آزمائشی گھڑی بھی آئی کہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے حضرت یاسر پر، حضرت عمار پر اور ان کی والد محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ بوڑھی سمیہ کو ابو جہل نے لٹا دیا اور چاروں سمتوں پہ چاروں جانوروں کا لگا دیا، اونٹوں کا لگا دیا اور چاروں حصوں کو رسیوں سے باندھ دیا، اور اس کے بعد آ کر کہا کہ سمیہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نخل کفر کفر نہ باشد، نخل کفر کفر نہ باشد، تم ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری جان بخشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ قربان جائے اس بوڑھی سمیہ پر، اس نے اپنے جسم کے اندر، اپنے کمزور جسم میں حرارت لاتے ہوئے اور ایمان کا وہ تھپڑے مارتا ہوا موج لاتے ہوئے ابو جہل سے اس نے کہا کہ ابو جہل تم نے یہ بات کہی ہے کہ سمیہ جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابو جہل سن لے کہ سمیہ کے جسم سے تو جان تو نکال سکتا ہے لیکن سمیہ کے دل کے اندر جو اللہ اس کے رسول کی محبت اور جو ایمان کی حلاوت بیٹھ چکی ہے تو اسے ہرگز نہیں نکال سکتا۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. شاید ابھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کلمہ بھی پڑھ نہیں پائی تھی کہ ابو جہل کے ہاتھ سے نیزہ نکلا ہے اور حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ پیغام دے کر گئے, اے آنے والے لوگوں, تم پر حالات آ سکتے ہیں, ہر طرح کے حالات آ سکتے ہیں, تمہاری جانوں پر بھی بن آ سکتی ہے, تمہارے مالوں پر بھی جو ہے حالات آ سکتے ہیں, لیکن اس پر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے. جیسے ہم رہ کر تم کو بتا کر گئے ہیں, یہ ہمارے لیے اسوہ ہے اور یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہیں جان کا سودا اگر کرنا پڑے تو سودا کرنا ہے, لیکن اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے. ملک کے حالات بھی ہے اور دنیا کے حالات بھی ہیں, ہم سب کے جو ہے سامنے ہے, بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے. ساری دنیا کے اندر دشمن اکٹھا ہوئے اور بلکہ ایک ملت بن کر ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحد, کہ ایمان کے علاوہ جتنی ملتیں ہیں وہ سب کے سب ایک ہیں, وہ آپ کے دوست بن نہیں سکتے. وہ اگر ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو اپنا دوست مان بھی رہے ہیں, لیکن عملی اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, قلبی اعتبار سے وہ ہرگز آپ کے دوست بن نہیں سکتے. اور اگر آپ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا, گویا کہ آپ نے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا, اور جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لے لیجئے, نئے نئے فتنے آ رہے ہیں, نئے نئے فتنے آ رہے ہیں, اور کن کن فتنوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. مال کا فتنہ بھی آیا ہے, پہلے مال کا فتنہ ویسے نہیں تھا, آج جیسے آیا ہے. ساری دنیا کو آپ دیکھیے ایک ہی طرف دوڑ رہی ہے, سب ایک ہی طرف دوڑ رہی ہے, چاہے تعلیم یافتہ ہو, غیر تعلیم یافتہ ہو, سمجھدار ہو, غیر سمجھدار ہو, سبھی کے سبھی ایک ہی طرف دوڑ رہے ہیں, مال کی طرف دوڑ رہے ہیں. یہ مال بھی فتنہ ہے. خواہشات نفسانی پر عمل کا یہ جو ابھار آیا ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے. ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے خواہشات کو پورا کروں. کیسے اپنے خواہشات پورے ہو جائے, کیسے میرے جو ہے دلی خواہشات پوری ہو جائے. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے, چاہے اس کے لیے شریعت کے اور اسلامی احکامات اگر پس پشت آ جائے اور اسے جو ہے پیروں تلے رودنا اگر پڑ جائے تو اس کے لیے تیار ہے, لیکن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. خواہشات کو پورا کرنے کی فکر یہ بھی اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی طرح اولاد, نافرمان اولاد یہ بھی فتنہ ہے. گھروں کی زندگی کی بے سکونی یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور ان تمام فتنوں کے اندر وہ بھی فتنے ہیں کہ جن کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے, صبح آپ دیکھیں گے الگ فتنہ آئے گا, شام میں آپ دیکھیں گے الگ فتنہ آئے گا. ان تمام فتنوں کے اندر ہمارے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی کئی فتنے سر اٹھا رہے ہیں. پہلے ایک فتنہ آیا تھا قادیانی کا فتنہ, یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اور اس نے جو ہے یہ فتنہ برپا کیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں. 150-200 سال پہلے, آزادی سے پہلے یہ بھی فتنہ رونما ہوا, اور یہ فتنہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور اس فتنے کے شکار ہزاروں لوگ ہو رہے ہیں. ابھی ہم تو شہروں میں ہیں اور ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے, بلکہ شہروں کے اندر بھی کئی مسلمان اس فتنے کے شکار ہو رہے ہیں, اور دیہاتوں کا تو اللہ ہی حافظ. دیہاتوں میں خاص کر تلنگانہ کے وہ جو کنارے والے علاقے کہ جہاں سے آندھرا شروع ہوتا ہے, اور آندھرا کے وہ پسماندہ علاقے جہاں پر دین کی نشر و اشاعت ویسی نہیں ہے جیسے شہروں کے اندر ہو رہی ہے, وہاں پہ کئی گھر قادیانی سے متاثر ہو رہے ہیں. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اہل ایمان کو اور مسلمانوں کے اس فتنے سے بچائے. ایمان کے جو ہے سودے کے سلسلے میں وہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کوششیں کرنا ہے کہ ہر ایک مسلمان بھائی کا ایمان بچ جائے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, دلال ہے اور کذاب. یہ بھی فتنہ چل رہا ہے. اور یاد رکھیے آپ کہ فتنے جب آتے ہیں اوپر سے خوبصورت ہوتے ہیں, پھولوں کا گلدستہ دے کر, اور اندر سے ہتھیار فروخت کرتے ہیں. یہی فتنہ ہے. یہ
اوپر سے بالکل بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ اور ہم ایک ہیں، اور پھر اندر سے تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، لیکن آپ کے بعد غلام احمد قادیانی یہ بھی نبی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن کا صریح حکم ہے اور احادیث صریحہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اور فتنے آ رہے ہیں، امام مہدی کا فتنہ، امام مہدی کا، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور اس سلسلے میں بھی احادیث صریح موجود ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں کوئی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا کہ امام مہدی کون ہے، وہ کب آئیں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کا حلیہ کیا بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا کام کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو امام مہدی شمار کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، یہ بھی جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا نام بتایا ہے، ان کے والد کا نام بتایا ہے، وہ کہاں آئیں گے، کیا کام کریں گے، سب بتایا ہے، اور یہ کہیں کہ کہیں اور رہنے والے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کریں کہ میں بھی مہدی ہوں۔ اور ایسے بھولے بالے مسلمان، بلکہ بھولے بالے میں اگر انہیں نہ کہوں تو یہ اچھا ہے، بلکہ ان کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں اور انہیں جو ہے امام مہدی ماننے کے لیے تیار ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ یہ بھی آپ کے سامنے، اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، اور اس فتنے کی بھی کئی لوگ شکار ہیں، بلکہ ہمارے شہر کے اندر بھی کئی ایسے نوجوان ہیں، بلکہ تعلیم یافتہ IT کمپنی میں کام کرنے والے ایسے نوجوان ہیں جو اس فتنے کا شکار ہوں۔ اس طرف بھی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ فتنے کیا کم تھے، اور ایک فتنہ پھر سر اٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پھر سچ ہوئی۔ یہ ایک فتنہ آیا، فیاض کا فتنہ فیاضی۔ یہ شخص اصل میں رہنے والا BHL کا ہے، اس پر ایک باضابطہ کتاب بھی تحقیق دی گئی ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے کتاب لکھی ہے۔ اگر کوئی خواہش مند ہے کہ اس فتنے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے تو وہ مجلس تحفظ ختم نبوت جو چادر گھاٹ پر ان کا ہیڈ آفس ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، یا پھر ٹولی چوکی پر بھی جو اس کا برانچ ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اس کے فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ فیاض کا یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کا شکار BHL، بلکہ شہر کے مضافات علاقوں سے آگے بڑھ کر شہر کے اندر والے بھی مسلمان، بلکہ معلوم یہ پتہ یہ چلا ہے کہ گولکنڈے کے اندر بھی کئی مسلمان اس فتنے کا شکار ہوئے۔ یہ فتنہ ہے کیا؟ یہ تو اصل میں دعا کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے یہ علاج کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہے۔ اور اگر کوئی دعا کے ذریعے سے علاج کرتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی شرعی دائرے میں رہتے ہوئے علاج کرتا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، دعا اور دوا شریعت سے دونوں بھی ثابت ہیں، لیکن وہ واقعتاً شریعت کے دائرے میں، لیکن یہ آگے بڑھ کر اس کا یہ جو عقیدے ہے غلط عقیدہ ہے۔ اب آئیے پہلے عقیدے کی طرف۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ علاج صرف دعا سے ہی کروانا ہے، اور دعا صرف میرے ہی میموری کارڈ کے ذریعے سے جو ہے دعا سننا ہے، میرے علاوہ کسی سے علاج کروانا دعا کے ذریعے سے یہ بھی جائز ہے، جبکہ یہ احادیث کے خلاف ہے۔ گویا کہ یہ جو فیاض ہے اور اس کا جو فتنہ ہے، یہ جو منکر حدیث ہے، یہ حدیث کا انکار کرنے والا ہے، جبکہ صریح احادیث کے اندر علاج کی تعلیم دی گئی ہے، علاج کی ترغیب دی گئی ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیمار ہونے پر علاج کروایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیماریوں کی دوا بھی آپ نے بتلائی ہے۔ طب نبوی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیماریوں کی آپ نے دوا بتلائی ہے۔ تو گویا کہ بیمار ہونے پر علاج نہ کروانا اور اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، یہ صریح احادیث کا انکار ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے یہ منکر حدیث کا فتنہ ہے، حدیث کے خلاف ورزی ہے۔ اور دوسرا، اسباب اختیار نہ کرنا شریعت کا حکم نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اسباب اختیار کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا ہے۔ اور یہ فتنے کا جو سرغنہ ہے یہ کہتا ہے اسباب اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر سبب تمہیں بننا ہی ہے تو پھر وہ سبب میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اسباب نہیں ہو سکتے، یہ بھی خلاف۔ اور تیسرے، علاج نہ کرنا اور خدا نہ خواستہ اس بیماری کا بڑھ جانا یا موت کے منہ میں چلے جانا، یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔
اس لیے کہ صریح احکامات دیے گئے شریعت کے اندر کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اسے علاج کرنا چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے. جب دوا بنائی ہے تو جس طرح بیماری آتی ہے اور نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، بیماری آنے کے بعد دوا بھی نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس نعمت کو استعمال نہیں کرے گا اور بیماری آنے کے بعد بغیر کسی دوا کی دنیا سے چلے جائے گا، بغیر کسی جو ہے علاج کروائے کے، تو قرآن نے لکھا ہے کہ یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے. تو گویا کہ یہ بھی خودکشی کا راستہ دکھا رہا ہے. اور تیسرا، خودکشی کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے ذہنوں سے ان چیزوں کو ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا ہے. اب اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں جو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تو خود لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے، پہلے آتا تھا، اب لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے. وہ کچھ دعائیں وغیرہ کچھ جو پڑھتا ہے اور اسے جو ہے میموری کارڈ کے اندر اسے لوڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لگایا جاتا ہے. وہ جو سننے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی میموری بابا ہی ہے. اب ہمارے پاس تو کئی بابا ہیں، چھوٹا موٹا بھی بابا، اگر ذرا اچھا لباس پہن لیا انہیں بھی بابا، اچھی گاڑی آ گئی انہیں بھی بابا. بابا وہ نہیں ہے، بابا اللہ سے ڈرنے والا وہ بابا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بابا نہیں کہلواتا، وہ اللہ کا بندہ ہے، مقرب بندہ. اور یہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ فتنے ہیں. یہ تو اس کا بھی فتنہ ہے اور اس کا باضابطہ نام دیا گیا میموری بابا، اور بھی کئی اس کے نام ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے غلط عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے کہ مجھ پر ایمان، یعنی میری پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنے کے برابر ہے. میری پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنے کے برابر ہے. حالانکہ قرآن کریم میں کیا کہا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو گویا کہ در پردہ ان الفاظ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، نخرے کفر نہ باشد، یہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، کیونکہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے. ابھی ان جملوں سے بات واضح تو نہیں ہوئی ہے، اب آگے آپ دیکھیے. میری اطاعت نہ کرنا وہ گمراہی ہے. نبیوں کے بارے میں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اگر کوئی پیروی نہیں کرتا ہے وہ صریح گمراہی کے اندر ہے. اللہ کے احکامات کو جو نہیں مانتا ہے وہ صریح گمراہی کے اندر ہے. گویا کہ یہ اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو کوئی میری اطاعت نہیں کرتا ہے، میری جو نافرمانی کرتا ہے، وہ صریح گمراہی کے اندر ہے. ایک درجہ اور آگے بڑھ گیا. اب اس سے اور ایک درجہ آگے بڑھ کر دیکھیے، ایمان کے بتلانے والے پیغمبر کی جسے پیغمبر کو جس نے جھٹلایا وہ بھی گمراہی میں. ایک خاتون پہلے اس کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور بعد میں اس نے جب برات کا اظہار کیا، اس پر اس نے جواب میں لکھا اور جواب میں یہ کہا کہ گویا کہ اپنے آپ کو پیغمبر ثابت کر دیا. آپ تو بالکل باہر نکل گئے کہ جو ایمان والے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے وہ صریح گمراہی کے اندر ہے. تو گویا کہ اب تو یہ دو قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پیغمبر ثابت کر دیا، اس کے اس جملے سے بتا رہا ہے. اور پھر اس سے آگے اس نے کہا کہ جو میری اطاعت نہیں کرتا ہے نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کی نماز قبول. جو میری اطاعت نہیں کرتا ہے نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے. اس طرح اس کے کئی ایسے گمراہ عقائد ہیں. گویا کہ اس کے ذریعے سے وہ آگے چل کر پیغمبری کا شاید دعویٰ کرے گا اور پتہ نہیں کہاں تک لوگوں کو لے جائے گا. اس کے یہ جو گمراہ عقائد ہے اور یہ جو گمراہ باتیں ہیں، ان باتوں کو باضابطہ ریکارڈ کر کے یہ دکن کے معائنات، یہ علمی گہوارہ جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لیا گیا، انہوں نے فتویٰ دیا. اس لیے اس فتنے کا شکار ضلع گولکنڈے کے اندر بھی پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ ہو رہے ہیں، اور خاص کر خواتین ان فطروں کا شکار ہوتی ہیں. مرد آدمی پھر بھی بچ کے نکل جاتا ہے، بہت کم آدمی ایسے ہیں جو ان کی چکروں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر بھولی بھالی خواتین ایسی ہیں جو بہت جلد جو ہے ان فطروں کا شکار ہو جاتی ہیں. اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ خواتین ہی زیادہ ان فطروں کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو محفوظ، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے.
اور آج تو یہ ایسا دور آیا ہے کہ قدم قدم پر ایک ایک فتنے ابھر رہے ہیں، اور جو ہے ہر دن نیا نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے، اور ان حالات کے اندر ایمان کی حفاظت یہ ہمارے لیے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے پہلے تعلیم حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے، اور علماء کی صحبت میں رہے اور ان سے ہی مسائل معلوم کرے، تو انشاءاللہ ان فطروں سے ہم بچ سکیں گے۔ ان فطروں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور اگر کہیں اس طرح کے جو فطروں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں تو تحفظ ختم نبوت جو تھوڑی چوکی پر اس کی برانچ ہے، ان سے بھی آپ جو ہے انہیں لے جائیں اور انہیں رجوع کروائیں، کہ ان کے علاوہ جو آپ کے علاقے میں علماء ہیں آپ ان سے بھی جو ہے ان کو رجوع کروائیں، تاکہ وہ جو ایمان کا سودا کرنے کی فکر کی جا رہی ہے اس سے انہیں بچائے جائے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں ہماری یہ کوشش ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی جو ہے کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان کامل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہ عقائد سے ہم کو بھی بچائے اور اپنے گھر جو ہے ہمارے گھر والوں کو بھی بچائے، اور امت مسلمہ کو بھی بچائے، اور ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر رہے، اور جب دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب کو ہم درست کرتے ہوئے سنت ادا فرمائیں۔